السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسلامیات سلسلہ نمبر 6 جماعت ششم کے لیے ہم نے اس سے پہلے وضو کے آداب اور وضو کے مکروہات اور نواقض وضو، یعنی وہ چیزیں، وہ کام جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ ہم نے پڑھے تھے۔ آپ نے عملی کتاب میں بھی انہی 3 سوالات کے جوابات لکھنے تھے۔ ایک مرتبہ آپ عملی کتاب دیکھیں۔ عزیز طلباء، عملی کتاب صفحہ نمبر 25 پر سوال نمبر 6 وضو کے آداب بیان کیجئے، یہ آپ نے کرنا تھا۔ اور اس کے بعد صفحہ نمبر 26 پر وضو میں کیا کام مکروہ ہیں، سوال نمبر 8 یہ کرنا تھا۔ اور آگے صفحہ نمبر 27 پر سوال نمبر 11 نواقض وضو کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ تو یہ 8 نواقض وضو ہیں، یہ آپ نے لکھنے تھے اور ان کو یاد کرنا تھا۔ امید ہے آپ نے اچھے انداز میں اس کو لکھا ہوگا، یاد کیا ہوگا۔ آج ہم اپنا اگلا عنوان شروع کرتے ہیں، اور وہ وضو سے متعلقہ متفرق مسائل، متفرق کہتے ہیں مختلف، یعنی الگ الگ مختلف قسم کے مسائل وضو کے بارے میں آپ پڑھیں گے۔ عزیز طلباء، آج کا ہمارا عنوان صفحہ نمبر 68 پر وضو کے متفرق مسائل، اس کی ہم ریڈنگ کرتے ہیں۔ بلند خوانی کرنے کے ساتھ ساتھ ہی یہ مسائل آپ سمجھتے چلے جائیں گے۔ مسئلہ نمبر 1، بدن کے کسی حصے سے یا صرف ناپاکی یعنی خون پیپ کے ظاہر ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، بلکہ شرط یہ بھی ہے کہ خون یا پیپ ظاہر ہو کر بہے اور اس حصے تک پہنچے جو وضو یا غسل میں دھویا جاتا ہے۔ پھر اگر پیپ یا خون کسی ایسے حصے کی طرف تھوڑا سا بھی بہہ جائے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر بہے گا نہیں، صرف ظاہر ہوگا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مثلاً آنکھ میں خون نکل کر آنکھ کے اندر بہا، آنکھ کے باہر نہیں نکلا تو وضو نہیں ٹوٹا، کیونکہ آنکھ کے اندر کا حصہ نہ وضو میں دھونا فرض ہے نہ غسل میں۔ تو اس لیے ظاہری بدن کے کسی عضو سے اگر خون نکلے گا تو وہ بھی خون نکل کر بہہ پڑے گا تو پھر وضو ٹوٹے گا۔ مسئلہ نمبر 2، دھونے کی حد یہ ہے کہ پانی عضو پر بہہ کر کم از کم 1-2 قطرہ ٹپک جائے، اس سے کم کو دھونا نہیں کہتے۔ تو عزیز طلباء، دھونے کا مطلب بتایا گیا ہے، یہ نہیں ہے کہ ہاتھ گیلا کر کے جو ہے وہ بازوؤں پہ مل لیا ہے اور چہرے پہ مل لیا ہے، پاؤں پہ مل لیا ہے، یعنی کم از کم حد، کم از کم مقدار اس کی یہ بتائی کہ پانی جو ہے وہ 1-2 قطرے نیچے بھی ٹپک جائے، یہ کم از کم مقدار ہے۔ مسئلہ نمبر 3، وضو میں جن اعضاء کا دھونا فرض ہے، اگر ان کو 1 مرتبہ دھو لیا جائے تو فرض ادا ہو جائے گا، 3 دفعہ دھونا سنت ہے۔ 1 مرتبہ دھونا فرض، 3 مرتبہ دھونا سنت، اور 3 مرتبہ سے زیادہ دھونا مکروہ ہے۔ یہ پانی کے اسراف میں بھی آ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 4، جن اعضاء کا دھونا فرض ہے، اگر ان میں ایک بال برابر بھی کوئی جگہ سوکھی رہ جائے تو وضو نہیں ہوگا۔ اگر زخم پر خون ظاہر ہوا، اگلا مسئلہ، اگر زخم پر خون ظاہر ہوا، اسے انگلی یا کپڑے سے پونجھ لیا، صاف کر لیا، پھر ظاہر ہوا، پھر پونجھ لیا، کئی بار ایسا کیا تو دیکھو کہ اگر خون پونچھا نہ جاتا تو بہہ جانے کے لائق تھا یا نہیں، تو بہہ جانے کے لائق تھا
یا نہیں؟ اگر اتنا تھا کہ بہہ جاتا تو وضو ٹوٹ گیا، اور اگر اتنا نہیں تھا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ اگلا مسئلہ، قے میں پت یا جمع ہوا خون یا کھانا یا پانی نکلے اور منہ بھر کر ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ پت جو ہے یہ اندر سے معدے سے کڑوا پانی جو نکلتا ہے پیلے رنگ کا، اس کو کہتے ہیں جمع ہوا خون یا کھانا یا پانی نکلے اور منہ بھر کر ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر خالص بلغم نکلے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کھڑے کھڑے یا بغیر سہارا لگائے ہوئے بیٹھ کر سونے یا نماز کی حالت میں سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، جیسے سجدہ میں سو گئے یا تحیات پڑھنے کے وقت سو گئے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگلا مسئلہ، اگر تھوک میں خون آ جائے، اگر تھوک پیلا ہے تو سمجھو تھوک زیادہ ہے اور خون کم تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تھوک کے اندر اگر خون کم ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ دوسری صورت، اگر سرخی مائل ہو تو تھوک اور خون برابر مانے جائیں گے، سرخی مائل ہو تو تھوک اور خون برابر مانے جائیں گے، اور اگر تھوک سرخ ہو تو خون زیادہ ہے، تھوک کم ہے، تو ان دونوں صورتوں میں، یعنی جب تھوک اور خون برابر ہو جائیں اس صورت میں بھی، یا خون تھوک میں غالب آ جائے اس صورت میں بھی، دونوں صورتوں میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ عزیز طلباء، آج کا ہمارا یہ سبق تھا، ہم نے متفرق مسائل میں صفحہ نمبر 68 پڑھا ہے، اور اس سے متعلقہ عملی کتاب کا کام آپ سمجھ لیں، جو آج آپ نے کرنا ہے اور اسے یاد بھی کرنا ہے۔ عزیز طلباء، عملی کتاب صفحہ نمبر 27 پر 3 سوالوں کے جواب آج آپ نے کرنے ہیں۔ سوال نمبر 12، وضو میں جہاں جہاں دھونے کا حکم ہے تو دھونے کی کم سے کم حد کیا ہے؟ دھونے کی کم سے کم حد کیا ہے؟ یہ آپ متفرق مسائل کے اندر عزیز طلباء یہ پڑھ چکے ہیں۔ متفرق مسائل کے مسئلہ نمبر 2 میں اس سوال کا جواب آپ پڑھ چکے ہیں۔ سوال نمبر 13، وضو میں کتنی دفعہ دھونا فرض ہے اور کتنی دفعہ سنت؟ تو یہ مسئلہ نمبر 3 کے اندر اس سوال کا جواب آپ پڑھ چکے ہیں، 1 مرتبہ دھونا فرض ہے اور 3 مرتبہ دھونا سنت ہے۔ اور سوال نمبر 14، 3 دفعہ سے زیادہ دھونے کا کیا حکم ہے؟ یہ بھی آپ مسئلہ نمبر 3 میں ہی پڑھ چکے ہیں کہ 3 مرتبہ سے زیادہ دھونا یہ مکروہ ہے۔ آج کے آپ کے یہ 3 سوالات جوابات ہیں، اور اس کے بعد آگے انشاءاللہ اس سبق کو مکمل کریں گے۔ تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔